آپ نے ابھی بات کی کہ دیکھیے دور بدل جاتا ہے اور بدلتے ہوئے دور کے ساتھ ہمیں وہ طریقے نہیں اپنانے چاہیے جو ماضی میں افیکٹو تھے اور وقت کے ساتھ جو اور آپ ہمیشہ اس بات کے دائی رہے ہیں کہ انسان جو ہے بہتری کی طرف گامزن ہے. تو امریکہ نے یہ کیا کہ جو ان کو تکلیف 9/11 سے پہنچی اس کو پری ٹیکسٹ بنایا اور پھر افغانستان میں قتل و غارت کی اور یہاں پہ عراق میں قتل و غارت کی. مجھے یہ بتائیے کہ آپ یہ ساری باتیں کر رہے ہیں تو اتنے بڑے ان کے جو صدر ہیں اور جو پولیٹیکل سسٹم ہے اور جو گورنمنٹ ہے امریکن گورنمنٹ ہے اس میں اتنے ذہین لوگ ہیں اور ان کے پاس پوری بیکنگ ہے, ووٹ لے کے آتے ہیں وہ, تو ان کو یہ بات نہیں سوجھی کہ یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے. اجاز بھائی, ہزاروں سال سے انسانوں کو جو حکمران ملتے ہیں جی وہ بائی ڈیزائن نہیں ملتے, ہمیشہ بائی ڈیفالٹ ملتے ہیں. جی پہلے جو طاقتور ہوتا تھا وہ کہتا تھا میں سردار ہوں, میرے مسلز میری ہڈیاں مضبوط ہیں تو میں اپنی منمانی کروں گا, میں مضبوط مسلز اور ہڈیوں کا مالک ہوں اور تمہارا بھی میں مالک ہوں. اوکے. پھر انداز بدلے, اچھا جی, بدلتے بدلتے یہاں تک نوبت آئی کہ اب ووٹوں کے ذریعے یعنی حکمران چنے جاتے ہیں. ڈیڈ آئی ہیئر یو رائٹ, آپ نے کہا نوٹوں کے ذریعے؟ نہیں, میں ووٹوں کے ذریعے. اچھا, ووٹوں کے ذریعے جب آپ نے حکمران چننے شروع کیے تو اس میں ان ملکوں میں نسبتاً صورتحال کچھ بہتر رہی جو پڑھے لکھے ممالک تھے, لیکن جن ممالک میں پسماندگی تھی وہاں اس سے صورتحال اور خراب ہو گئی. لیکن اوور آل دیکھا جائے تو ووٹوں کے ذریعے بھی جب آپ حکمران چنتے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں چنے یا آپ یو کے میں یا یو ایس اے میں چنے, ڈیموکریسی جیسے انڈیا میں چنے, تو معذرت کے ساتھ بڑی معافی مانگ کر میں کہتا ہوں کہ کوئی ہم بہترین لوگ نہیں چنتے. آپ مجھ سے اتفاق کرتے ہیں. آپ یہ وہ پھر پیراڈائم شفٹ والی بات کر رہے ہیں کہ بھائی پھر کیا طریقہ اپنائیں ساکر بھائی؟ اس طریقے پہ تو علیحدہ موضوع درکار ہے بات چیت کرنے کے لیے. میں لیکن صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے یا پاکستانی عوام سمجھتے ہیں کہ جو حکمران ہم نے چنے ہوئے یہ سب بہترین لوگ ہیں؟ نہیں ساکر بھائی, میں آنیسٹلی اسپیکنگ, دیکھیں جو چیز ہوئی ہوتی ہے آپ اس کو ہی مان کے بات آگے کرتے ہیں. تو یو آر رائٹ ان دیٹ کہ ووٹنگ کے ذریعے آپ نے 2-3 ممالک امریکہ کا بھی ذکر کیا اور یہاں پہ انڈیا کا بھی ذکر کیا, تو کئی دفعہ ووٹنگ کے ذریعے میں بڑی مشہور ہستیوں کا نام لینے لگا ہوں. راجیو گاندھی, پرسنلی ان کے جو کچھ ڈیلز تھیں ان میں ان کا نام بڑا کالا ہوا. تو یس یو آر رائٹ, حالانکہ ووٹ لے کے واجپئی صاحب تھے وہ ووٹ لے کے آئے تھے, ان کو پرابلمز ہوئی. تو یو آر رائٹ کہ ہم باوجود اس کے کہ ناٹ ٹیکنگ اینی تھنگ اوے فرام اینی باڈی, نو یہی سسٹم ہے. تو اس میں تو لوگ جیسے حکمرانی میں آئیں گے وہ یہی طریقہ سکہ راج الوقت ہے. لیکن یہ تو آپ مانیں گے نا کہ دنیا میں یہ ووٹوں کے طریقے سے بھی جو لوگ حکمران بنتے ہیں یہ کوئی ان ممالک کے بہترین دماغ یا ذہین ترین یا پرامن دماغ نہیں ہوتے. میں پریشان تھوڑا سا اس لیے بھی ہو گیا ساکر بھائی کہ آپ نے یہ بات تو کہہ دی, اور وہ لوگ جو آپ خود یہ کیسے آپ کی, میں اس لیے آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ, یو ہیڈ دی اپرچونٹی ٹو میٹ پرسنلی ود جارج بش پریزیڈنٹ آف امریکہ سینئر اینڈ جارج بش جونیئر, جارج ڈبلیو بش جو ہیں, اور یو پروبیبلی آلسو میٹ بل کلنٹن. جی یہ بیسٹ ہی تو ہے ساکر بھائی, اچھے ہیں, نو آفینس ٹو دیم, لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہتر ہے, بہترین نہیں ہے. میں امریکہ کے بہترین لوگوں کو بھی جانتا ہوں. موجود ہیں, بالکل موجود ہیں. امریکہ میں اس وقت ایسے لوگ جو موجود ہیں جو ذہین ترین لوگ ہیں, جو مسائل کو حل کرنا جانتے ہیں, وہ یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہیں, وہ لوگوں کو اصلاح کی طرف گامزن کرے. مثلا آپ مجھے بتائیے کہ اگر ڈاکٹر اسٹیون آر کوی کو کہا جائے کہ بھائی یہ کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا بین الاقوامی, تو آپ اس کا کوئی حل بتا دیجئے. یا 9/11 والے دن ان کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ ذرا آپ بتائیے کیا کرے, تو وہ کیا کہتے کہ بم پھینکو. نیور. اچھا اگر وین ڈبلیو ڈائر کو کہتے تو وہ کہتے نیور. اچھا اگر اس میں جوش پیدا کرنا ہوتا اور اینتھنی رابن کو ڈالتے تو وہ کیا کہتے کہ بم پھینکو. تب بھی نہ کہتا. یہ ان کی قدروں کے خلاف ہے, ان کی جو پوری فلسفی ہے, جو ان کا مائنڈ سیٹ ہے اس کے خلاف. تو کیا آپ کو وہ کوئی سولوشن نہ دیتے؟
solution to they are always giving solutions. اچھا, اگر یہ آپ سمجھتے ہیں ایسے سینکڑوں لوگ جو دنیا میں جن کا نام ہے, جو سولوشنز دیتے ہیں, جو دنیا کو بدل رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے کہ جو لوگ بیٹھ کے ٹیکنالوجی کو آگے بڑھا رہے ہیں, جو لوگ دنیا کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, چاہے وہ ایئر ٹریول کے ضمن میں ہوں یا کمیونیکیشن کے ضمن میں ہوں, یا جو آپ کو چینلز دے رہے ہیں اتنے جہاں سے معلومات آپ کو فی الفور ملتی ہیں, تو مجھے بتائیے کہ جو لوگ اتنے گمبھیر سولوشن دے لیتے ہیں, کیا وہ ایج اولڈ سولوشن نہیں دے سکتے کہ انسان کو لڑنا نہ پڑے؟ کیا وہ آپ کو یہ سولوشن نہیں دے سکتے؟ اگر آپ ان سے رجوع کریں امریکہ میں یا جہاں کہیں بھی یہ ایسے مسائل ہیں لڑائی جھگڑے کے, اگر آپ ایسے لوگوں سے رابطہ کریں کہ جو سولوشنز کے اوپر کام کر رہے ہیں دن رات. ان کو روکا کس نے؟ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے نا. دیکھیے, روکا اس طرح ہوتا ہے کہ جو لوگ, دیکھیں امریکہ نے کہا کہ 9/11 کا واقعہ کیا تو ہم بم ماریں گے, جی ہم ڈرون بھیجیں گے. وہ کہتے ہیں تم ڈرون بھیجو گے, دیکھو ہم لاہور میں, اسلام آباد میں, کراچی میں 69 لوگوں پہ ہم بم پھوڑیں گے, خود بھی مریں گے, ان کو بھی ماریں گے. اچھا, اب یہ جو سب لوگ ہیں جو جن کو ایک جواز ملا ہوا ہے, جو انسانوں کو سائز سمجھتے ہیں اور جو کم کر کے بتاتے ہیں یہ نقصان اور کسی بڑے کاز کی بات کرتے ہیں, اور اس کے بعد وہ آرام سے کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے گولی چلا دیتے ہیں, بندوق کسی اور کے کندھے پہ رکھ کے چلا دیتے ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ان لوگوں کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے؟ کیا ہمارے ملک میں کوئی ایسا سیل ہے جہاں کوئی پرامن ذہن رکھنے والے لوگ مسئلے کا حل تلاش کر رہے ہوں؟ استاق بھائی شاید سیل تو ہوں, شاید, مطلب کیونکہ ایسے میں نے بہت مرتبہ سنا ہے کہ فلاں جگہ تھنک ٹینک ہے. اگرچہ پاکستان میں کمی ہے, امریکہ میں زیادہ ہیں, یونیورسٹیز میں تھنک ٹینکس ہے, مگر یہاں پہ بھی وہ ایک اس کی تقلید شروع ہوئی ہے. مگر استاق بھائی ان کی سے کوئی نہیں ہے. وجہ ان کی ہے کہ ان کی حکمرانی کوئی نہیں ہے. تو جب حکمرانوں کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہیں, دیکھیے جب کوئی بم دھماکہ ہوتا ہے تو لوگ حکمرانوں کی طرف دیکھتے ہیں. حکمران کہتے ہیں کہ ہم ان کو تہس نہس کر دیں گے, ہم ان کو تباہ و برباد کر دیں گے, ہم ان کی کمر توڑ دیں گے, بلکہ ہم توڑ چکے ہیں. پچھلے 10 دن سے کوئی دھماکہ نہیں ہوا, لہذا ہم تو کمر توڑ چکے ہیں. اچھا, یہ جو مذمتی بیانات آتے ہیں, دھمکیاں آتی ہیں, تو مجھے بتائیے کہ جب آپ ایک انویزیبل فورس سے آپ کا سامنا ہے, کچھ فائدہ نہیں ہو, کچھ فائدہ نہیں. اگر کسی نے سلیمانی ٹوپی پہنی ہوئی ہے ہوا میں مکے اور وہ آپ کو چپت لگا کے ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور آپ تڑفنا شروع کر دیتے ہیں, تو کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ نیور. اس طرح مسئلے کا حل نہیں نکلتا. لیکن میں وہ جو بات بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے پاس سولوشنز ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں امریکہ میں. چلے ہمارے پاس تو ایک آدھ اچھی یونیورسٹی ہے جس کا کوئی بین الاقوامی ریٹنگ میں نام آتا ہے, ورنہ تو ہماری کسی یونیورسٹی کا کسی بین الاقوامی ریٹنگ میں نام ہی ایگری کیا ہے میں نے. ٹھیک ہے, اب جن جگہوں پہ یونیورسٹیز ہیں جہاں سوچ بچار کرنے والے لوگ, ہارورڈ بزنس اسکول ہے, پچھلے 30 سال سے نیگوسیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہاں, جو کہتے ہیں گفت و شنید کیسے کرتے ہیں, مشکل موقعوں پہ مشکل لوگوں سے بات کیسے کرتے ہیں, ان لوگوں سے بات کیسے کرتے ہیں جو جہاز اغوا کر لیتے ہیں یا لوگوں کو رینسم کے لیے اغوا کر لیتے ہیں, ان سے بات کیسے کرتے ہیں. دنیا میں علوم ہیں اور ان کو چھوڑ کے یہ پریکٹیکل باتیں بالکل پریکٹیکل یہ باتیں ہوتی ہیں دنیا میں. دیکھیے اتنی مشکل کام لوگوں نے کر لیا. مجھے بتائیے کہ یہ سیل فون آپ کو جادو نہیں لگتا؟ جادو ہے. میں کئی دفعہ یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں دادا جان کو واپس اس دنیا میں لے آؤں, جن کو گئے ہوئے 30 سال ہو گئے شاید, اور میں اس وقت چھوٹا سا تھا, تو میں ان کو اگر کہوں کہ دادا جان یہ سچ مچ یہ دیکھیے, یہ اس پہ آپ لکھیں اور یہ ہوا میں پھر اور یہ ادھر مل گیا, تو وہ لگیں گے شاید جادو کی بات کریں. تو جب اتنے بڑے سولوشن تلاش کیے جا سکتے ہیں, کیونکہ سکون سے بیٹھ کے آپ مسئلوں کا حل کرتے ہیں کہ انسانوں کو ایک دوسرے تک پیغام پہنچانے کے لیے یہ سہولت چاہیے. کسی نے ان سے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا, وہ آرام سے بیٹھ کے, جنہوں نے جہاز بنایا تھا ان سے کسی نے ڈیمانڈ نہیں کیا تھا. تو یہ جو پرو ایکٹیو لوگ ہوتے ہیں جو از خود ذمہ داری اپنے کندھے پہ اٹھاتے ہیں, وہ ان مسئلوں کا حل بھی جانتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ کیا ان کی یہ طاقت میں ہے, فزیکل طاقت میں ہے کہ وہ اپنے جو حل ہیں وہ پیش کر دیں اور انفورس کر دیں؟ وہ تو بات ہی کر سکتے ہیں, انفورس نہیں. لیکن کیا پاکستان میں کوئی ایسا سیل آپ کے نالج میں ہے جو اس مسئلے کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے بنایا گیا ہو اور اس کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہو؟
ہاں ایسے سیلز ہیں جو تیاری کیے بیٹھے ہیں کہ جب بھی کوئی بم دھماکہ ہوگا تو ہسپتالوں کا نظام کیسے چلے گا، خون کون دے گا، کرائسس کرائسس مینجمنٹ.